اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک دو مرتبہ تفصیل سے اس بات کا ذکر دوستوں سے کر چکا ہوں، اپنے سامعین کرام، ناظرین کرام سے، کہ میری تھوڑی سی ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے، مذہبی۔ میں نے بچپن سے ہی شرک پور شریف کا رہائشی ہونے کی وجہ سے ایک تو بزرگوں کی محفل میں بھی رہے، ایک پھر نماز وغیرہ، روزہ، یہ وہ، اس کی طرف بھی دھیان عام بچوں سے زیادہ رہا، تو وہ اب تک سلسلہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں اس کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، ویسے تو گناہ گار ہیں بندے۔ میں پہلے بھی سنا ہے، آج بھی صبح پروگرام جو قیام صبح ہوتا ہے، یہ ٹی وی پروگرام جو چینل ہے دنیا، اس پر آتا ہے صبح 7 سے 8، تو اس میں بھی بتا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ آپ سے کہا کہ تسی بہت مشقت کرتے ہو ایڈی استغفار واسطے، ایڈی وہ تسی تو بخشے بخشائے ہو، تو ان رسول کریم کی خدمت میں ان کی بیگم صاحبہ یہ عرض کر رہی ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے جی، آپ تو اللہ کے پیارے نبی ہیں، محبوب ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ محنت شاقہ کرنے کی، اور اتنی استغفار کرنے کی، اور اتنی مطلب لجاجت کرنے کی۔ آپ نے فرمایا عائشہ تو نہیں چاہتی کہ میں یہ کر کے استغفار تو اللہ کا بندہ بن جاؤں پیارا؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے لیے بھی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ان کو استغفار کی وہ سمجھتے تھے کہ ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، تو ہمارے جیسے تو بندوں کو اس کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں سسٹم ہی کوئی نہیں۔ تو میری عادت بچپن سے، مثلا میں اب ہر اتوار کو شرک پور میرا گاؤں ہے، میرا گھر ہے، میرا وہاں، میں وہاں ڈومیسائل ہے میرا، تو میں ہر اتوار کو اپنی این جی او کے لیے بھی، ہیلپ کے لیے بھی جاتا ہوں، سارے معاملات وہاں دیکھنے ہوتے ہیں، ڈسکس کرنے ہوتے ہیں، فیوچر پروگرامنگ ہوتی ہے۔ تو میں پہلے سیدھا قبرستان جاتا ہوں، وہاں اپنے والدین کی اور بہن بھائیوں کی جو قبریں ہیں ان پہ جاتا ہوں۔ تو میری عادت ہے، میں جہاں بھی قبروں پہ جاتا ہوں تو کتبے سارے ضرور پڑھتا ہوں کہ اے کدی قبر، اے تکیل ہے، اے کیل ہے۔ میں کوئی شو نہیں مار رہا، میں کوئی 30-35 سال داتا دربار صبح فجر کی نماز باجماعت پڑھنے جاتا رہا ہوں، واپسی پر وہاں سے پھر دعا شعا مانگ کے اللہ کے حضور میں آہوزاری کرنے کے بعد پھر جناب جاتے جناح باغ میں، وہاں دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا، تو وہاں سے پھر اپنے کام کاج پہ دفتر پہ وہ چلے جاتے وہاں۔ تو میری عادت وہاں بھی جتنی قبریں وہاں سین میں اس وقت ہوتی تھی سارے کتبے پڑھتا تھا۔ تو میں نے بڑے سال پہلے سے 60 سے بھی پہلے میں نے پڑھے، بینگ اے اسٹوڈنٹ بھی جاتا تھا، تو وہ پڑھے، تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ایک جگہ لکھی تھی وہ مجھے فٹ بیٹھی میرے پر، اور مجھے بہت پسند آئی۔ پسند تو ساری ہیں، ہماری پسند ناپسند چھ مانی دارت، اس کا کیا ہے؟ وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو فرماتا ہے یا عبادی اللہ دین، کہ کہہ دیجئے، اور کہا کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے،
جو بڑے گناہ گار ہیں، جنہوں نے بڑی زیادتی اور ظلم کیا اپنے ساتھ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آخری جملہ جو ہے نا وہ مجھے بے حد پسند ہے، اور بطور وکیل اس کو میں نے انڈر لائن کیا۔ اس وقت میں لا کالج کے آخری ایام میں تھا۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب جمیعا، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ یہ جمیعہ لفظ جو ہے نا اس کو میں نے انڈر لائن کیا۔ اور وہ دن اور آج کا دن، اس سال کو بھی، اس کو بھی 50 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب سمیت جتنے بھی ہمارے گھر سے فوتیدگی ہوئی، فوت ہوئے لوگ، ان کی قبر کے سرانے پہ میں نے یہی لکھوایا، یہ آیت۔ اب اس وقت میرے سارے خاندان، ہمارا ایک قبرستان ہے، اس پہ ہر قبر پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ چونکہ غیر مشروط ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے گناہ بڑے کیے ہیں، وہ سب جو ہے وہ مایوس نہ ہو میری رحمت سے۔ مطلب ہے کتنی بڑی بات ہے اور کتنی خوشی کی بات ہے۔ اور میں جب بھی پڑھتا ہوں تو میں بڑا آئی اسٹینڈ مووڈ کہ دیکھو جی۔ اور پھر لیغفر الذنوب جمیعا، سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور غیر مشروط ہے، یہ شرط نہیں لگائی کہ آپ یہ کریں گے تو ہوگا یا وہ کریں گے تو ہوگا۔ یہ کھلی چھٹی انہوں نے دے دی کہ آپ مغفرت مانگیں صحیح، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جب بھی آپ، وہ مولوی صاحب جو اپنے طارق جمیل صاحب ہیں، ان کے بھی میں اکثر سنتا ہوں، سارے علماء کرام کی سنتا ہوں بڑے غور سے، لیکن ان کا یہ سٹائل ہے کہ وہ جب اکٹھے اجتماع میں کہتے ہیں تو معافی منگو تے صحیح اور توبہ کرو تے صحیح، آنکھو نہ آنکھو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ مگر۔ تو وہ تو اس طرح بندے کو یقین دلا دیتے ہیں کہ آپ نے معافی مانگ لی ہے، توبہ کر لی ہے صدق دل سے، تو سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب آئندہ سے آپ احتیاط کریں، نہ گناہ سرزد کرنے سے بچے۔ تو وہ بھی بڑی امید دلاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں، اور بھی یہ میں دفتر بیٹھا ہوں اس وقت بھی، اور میرے یہ کیلنڈر پڑا ہے، تو اس میں قرآن آیات کی 30 دن، 30 ہیں سلسلے، دونوں طرف کیلنڈر کے دونوں طرف قرآن کریم کی آیات اور ان کا ترجمہ ہے۔ اور اس میں ایک یہ بھی ہے، کیا بہت دلچسپ ہے، کہ اللہ کو طمع اور خوف سے یاد کرو، یعنی اللہ کا خوف بھی میں رکھو ذہن میں اور لالچ بھی رکھو، اللہ کو طمع اور خوف کے ساتھ یاد رکھو۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جناب میں تو گناہ گار بندہ ہوں، کیا بتاؤں میں آپ کو، بس یہی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق دے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار، معاملہ سارا تو یہ ہے کہ میں اوروں پہ تو بڑی جلدی تنقید کرتا ہوں، میں ذرا اپنا آپ بھی تو دیکھوں، اپنے گریبان میں تو جھانکوں۔ تو اگر میں ٹھیک ہو جاؤں، میرے بال بچے ٹھیک ہو جائیں، میرے اہل خانہ سارا ٹھیک ہو جائے، میرے رشتہ دار ٹھیک ہو جائے، تو اسی طرح اگر سارے ٹھیک ہونے لگے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہماری زبان پہ آ گیا، اور جی معاشرہ ہی خراب ہے جی۔ اور یار میں سوچتا ہوں کہ میں معاشرے کا فرد نہیں ہوں، میں بھی تو اسی معاشرے کا فرد ہوں۔ تو اگر پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں نا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے سارے معاشرے کا، پہلے میں اپنے آپ کو تو ٹھیک کروں، میں اپنا محاسبہ کروں،
اور وہ کام نہ کروں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. مجھے ہر وقت میں یہی خیال کرتا ہوں اور اللہ کو پکارنے کی جسارت کرتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا، آج بھی صبح مجھے یاد آ رہی تھی بات. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ، پاک پروردگار، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، ایوری تھنگ. وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم انہیں یاد کرنا، تو پھر میں بھی تمہیں یاد کرا. کیسی بات؟ میں کہتا ہوں یہ تو گنبد کی گونج ہے. جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دس از سم تھنگ. بڑی لمبی بات ہے، پھر کسی وقت اس فلاسفی پر بحث کریں گے. بحث کیا، میں اپنی معروضات پیش کروں گا کہ یہ قدرتی بات ہے. جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی پھر آٹومیٹیکلی اللہ آپ کو یاد کرتا ہے. تو میں تو اس سحر سے، اس جادو سے باہر نہیں نکلتا کہ واقعی یہ گل درست ہے. یار ہے تو درست قرآن شریف ہے. اس تو وڈی کہڑی بہت میرے گل ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرے گا تو میں اس قابل ہوں اللہ مجھے یاد کرے. اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب ہے جب بھی بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو آٹومیٹیکلی اللہ ری ساؤنڈ ہونے والی اللہ بھی یاد کرتا ہے. تو یار کڈی آسان گل ہے تو کڈی وڈی گل ہے. او ذرا غور کرو تو میں پریشان ہو جانا. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں صراط مستقیم تے رکھے تے اپنا محاسبہ خود کرن دی توفیق دے. فی امان اللہ.